تم کیا ہو؟ یادیں ہو. تم کیا ہو؟ وارث ہو گزرے ہوئے زمانے کی بات کے. تمہارے پاس کوئی نئی بات نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ہے ہی نہیں تمہارے پاس. تم جتنا مرضی بدلے پہ چور بجا لو. یہ ایک عجیب سی کہانی ہے کہ تمہیں سمجھ آ جائے تمہارے پاس نئی بات ہے ہی کوئی نہیں. یعنی کہ نہ دین میں آئے گی نہ دنیا میں آئے گی. تم پرانے طریقے پر پیدا ہو رہے ہو، پرانے طریقے پر مر رہے ہو. وہی نئی آبادیاں، وہی پرانا قبرستان. بابا بڑی شرم کی بات ہے. اتنا ایڈوانس انسان ہو گیا، گریٹ مین، ونڈرفل مین، کہتے ہم وہ نئی آبادی میں رہتے ہیں. یہ ایل ڈی اے کی اسکیم ہے. کہتے یہ کیا ہے؟ کہتے وہ قبرستان ہوتی ہے. قبرستان کیا ہوتا ہے؟ اسلام آباد میں قبرستان بنا. میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا. اسلام آباد میں قبرستان، اسلام آباد میں بھی قبرستان ہوتے ہیں. کہتے بہت بڑا قبرستان ہوتا ہے. اور وہاں پر اس طرح لکھا ہوا بڑے بڑے تبصرے کہ جناب اعلیٰ اردو میں اللہ ہے چپلا ہے. لیکن وہ شام نہ گئی کہ وہ رسی جل گئی تو بال ویسے کہ ویسا ہی ہے. تو وہاں بھی قبرستان ہے. صاحب کہاں جاؤ گے؟ قبرستان پرانا، بندہ نیا. تو یہ نیا بندہ کوئی بھی نہیں ہے. سارے تم پرانے بندے ہو، اسی طرح پیدا ہوئے، اسی طرح جا رہے ہو. پرانے لوگوں کے پاس پھر بھی 70-80 سال کی ہوگی گنجائش زندگی کی. تمہارے پاس 70 سال تک پہنچنے کے لیے تم 2 چانس لے سکتے ہو. اول تو بڑا مشکل ہی ہوتا ہے، 2 چانس میں نہیں ملتے. تمہیں رخصت جلدی مل جاتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک روایت فرما دی کہ 63 سال آئیڈیل زندگی ہے. زیادہ مل جائے تو بونس ہے، مہربانی ہے. جس کی عمر 63 سال ہو جائے وہ گلا نہ کرے زندگی کا کہ یہ مطلب سنت ہے اور ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں. تو لہٰذا سارے واقعات آپ کے طے ہو چکے ہیں. اللہ آپ کے آنے سے پہلے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے، قرآن پہلے، فرشتے پہلے، بزرگ پہلے، دانائی پہلے، حکمت پہلے، کالج پہلے، سڑک پہلے. تم کیا ہو؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہو. تو اس لیے پرانی دانائیوں کے چراغ لے کے چل پڑو تو بس رستہ طے ہو جائے گا. اندھے ہو، گونگے ہو، بہرے ہو، چلتے جاؤ. نئی چیز تمہارے پاس کون ہے؟ جب بھی نئی بات کرو گے پرانی بات کرو گے. کیا کہا؟ جب نئی بات کرو گے پرانی بات کرو گے. کہتے اس کی نئی بات ایسے تھی جیسے کہ بہت پرانی بات ہو. بس یہی نئی بات ہوتی ہے، پرانی بات ہی نئی بات ہوتی ہے. تو پرانی آشنائی ہی نئی آشنائی ہوتی ہے. کہتا آج پہلی دفعہ آپ سے ملے ہیں، نئی بات ہوئی ہے، ایسے لگا جیسے ہم کو پرانی ہی مطلب ملاقات ہماری ہو رہی ہے. تو نئی بات کا پرانا ہونا ہی اصل بات ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے آپ رکھتا ہوں اس تشویش میں آپ نے ڈال دی کہ اعتماد میرا اٹھ گیا. اعتماد مگر کیا اعتماد اٹھا؟ اس لیے اپنی عاقبت پر بھروسہ کرو اور لوگوں کی عاقبت پر بھی بھروسہ کرو. کیا کہا؟ کہ اپنی عاقبت پر بھروسہ کرو، لوگوں کی عاقبت پر بھی بھروسہ کرو. انشاءاللہ اللہ ہم مجھ پر رحم کرے گا اور انشاءاللہ اللہ ہم پر رحم کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تم پر رحم کرے گا. انشاءاللہ اللہ سب مجھے تمہاری داد ہے. جو کہتا ہے یہ کیسے سکتا ہے کہ اللہ سب پر رحم کرے؟ میں کر دے دوں گا. تو کون ہے؟ کہ گناہ گار کو کیسے رحم کرے گا؟ میں نہیں کر دیں گے. وہ تم کر دیں گے گناہ گار کے اوپر رحم، تو پھر تو تم کے مقابلے اللہ یہ گمراہی ہے. اللہ پر بھروسہ رکھو اور گناہ گاروں کی عاقبت پر بھی بھروسہ رکھو. اللہ تعالیٰ جس کا نصیب بہتر کرے گا کرے گا. تم آپس سفر طے کرو.